شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله الذي أنزلت به السكينة علينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا بدرا وهنينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کا یہ عظیم الشان دن وہ دن ہے جس کے متعلق رسول عربی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام مہینوں کے اندر اللہ نے ایک مہینے کو سردار بنایا ہے، اسی طرح ہفتے کے اندر اللہ نے پورے ہفتے کا ایک دن بنایا جسے سرداری کا تاج پہنا دیا، اور وہ دن ہے جمعۃ المبارک کا دن جسے سید الایام کہتے ہیں، افضل الایام کہتے ہیں، کہ تمام دنوں کی سرداری اور تمام دنوں سے افضل دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس لحاظ سے بھی جمعۃ المبارک کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور خصوصی طور پر ماہ مبارک یعنی رمضان شریف کا جو جمعہ ہوتا ہے وہ تو اور زیادہ فضیلت کا حامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے 4 جمعے ہوتے ہیں، ان چاروں کے اندر جو سرداری ملی ہے وہ جمعۃ الوداع کو ملی ہے، کہ یہ بھی ایک عظیم الشان دن ہے کہ ایک دن تھا کہ رمضان کی آن شان اور بان اور پوری کمان تھی،
رمضان المبارک کی آمد تھی، اس کے استقبال کی تیاریاں تھیں، اور ایک دن وہ بھی آ رہا ہے کہ ماہ رمضان کے مبارک کے کوچ کے دن آ گئے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ واپس جا رہا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر اور خطبے کے اندر صرف یہ بات ہم نے سوچنی ہے کہ جس چیز کی آمد کا شوق، جذبہ اور ذوق زیادہ ہو، جس چیز کے آنے کے اندر محبت اور اشتیاق زیادہ ہو، عموماً قانون یہ ہے کہ جب وہ چیز واپس جاتی ہے تو اس چیز کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر دیکھتے جائیں کہ جہاں جہاں بھی ایسا کوئی واقعہ آتا ہے جس واقعہ کے اندر نری محبت ہوتی ہے، نرا پیار ہوتا ہے، نرا انس ہوتا ہے، نرا لگاؤ ہوتا ہے، وہاں جس وقت جدائی ہوتی ہے، الوداع ہوتا ہے، تو اس جگہ اشک باری بھی زیادہ ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر آنسو بھی زیادہ ہوتے ہیں، دل کے اندر غم اور حزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان محبت اور پیار کے ساتھ کسی کا استقبال کرتا ہے تو اس کے استقبال کے اندر بھی ایک اعزاز ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے معزز مہمان کو رخصت کرتا ہے تو اس کی رخصتی کے اندر بھی ایک دردناک اور المناک اور افسوسناک دل کے اندر حزن اور ملال ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کسی کی آمد پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ بعض اوقات خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی، اور ایسے مواقع پر جب اس خوشی کو وہ واپس لوٹانے کی تیاری کرتا ہے تو اس دن بندے کے دل کے اندر غم اور دکھ بھی اتنا ہوتا ہے جتنا اس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ تو مسلمان قوم کو رمضان المبارک کی آمد کی یقینی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ یقینی طور پر کیا ہوتی ہے؟ جس کے دل کے اندر رتی بھر ایمان موجود ہو تو وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد بہار بہار ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر مسرت پیدا ہو جاتی ہے، خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اس ماہ مبارک کے آخری دن آتے ہیں تو مسلمان کے دل کے اندر دکھ اور افسوس بھی زیادہ ہوتا ہے کہ میں اس کی فضائل اور اس کے مراتب اور درجات کی وجہ سے بلند ہو رہا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک سجدہ کرتا اللہ کے ہاں ہزاروں سجدے لکھے جاتے، ایک اللہ کو یاد کرتا اللہ کی یاد کے اندر ہمیشہ دل مطمئن رہتا، سکون اطمینان رہتا، ماہ رمضان کی برکت سے بھی نوازا گیا، رحمت سے بھی نوازا گیا، مغفرت سے بھی نوازا گیا، حتیٰ کہ برکات و انوارات و تجلیات تسلیات کے ساتھ میں منور ہو رہا تھا۔ جب یہ رمضان چلا جائے گا تو وہ برکت نہیں آئے گی، وہ رحمت نہیں آئے گی، وہ مغفرت نہیں آئے گی، وہ انس نظر نہیں آئے گا، وہ پیار نظر نہیں آئے گا، وہ محبت نظر نہیں آئے گی، وہ غمخاری نظر نہیں آئے گی، وہ دلداری نظر نہیں آئے گی، وہ یاری نظر نہیں آئے گی، وہ باری نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے آدمی کو اتنا دکھ اور درد اور افسوس لگتا ہے کہ آج اس ماہ مقدس کی رحمت سے میں محروم ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کہ میری زندگی ایسی ہو کہ دوسرا رمضان آئے، اس کی برکات ہے، اس کے انوارات ہیں، میں پتہ نہیں ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ آدمی کو دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان تو دوبارہ آئے گا، پتہ نہیں میری زندگی بھی میرا ساتھ دیتی ہے یا۔ اصل الوداع بندے کے رمضان کا نہیں ہوتا، اصل وداع بندے کی زندگی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آدمی اگر اس رمضان کے جمعے کو الوداع کہے تو یہ حقیقت میں الوداع بنتا۔ کیوں؟ اگر زندگی رہی تو یہ جمعہ دوبارہ بھی آ جائے گا، اگر زندگی رہی تو یہ برکات کا مہینہ دوبارہ آ جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ہمارے اندر موجود ہے، جو پچھلے رمضان میں لوگ تھے موجود، ہم نے ان کو دیکھا تھا نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، تراویح پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے، آج وہ قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، آج وہ قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آج رمضان تو آ گیا ہے لیکن رمضان کے اندر وہ برکات حاصل کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ہمارا حال بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم تو موجود ہیں، رمضان بھی موجود ہے، لیکن رمضان ختم ہو جائے گا، دوسرے رمضان کی آمد سے پہلے پتہ نہیں کہ ہمارا دن بھی
ہماری رونق اور بہار کو اللہ ختم کر دے، اسرائیل آ جائے اور ہمارے روح کو قبض کر لے تو رمضان کی برکات آئے گی، لیکن ہمارا جو الوداع ہوگا، ہماری ملاقات رمضان سے نہیں ہوگی۔ اس لیے جہاں بھی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں جب جدائی ہوتی ہے تو غم بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ فلک پہ طے، جن کو ایسے ان کو غم بھی ہوتا ہے، جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر خوشی کی بہار آتی ہے اسی دل کے اندر اللہ غموں کے پہاڑ بھی ڈال دیتے ہیں، تاکہ آدمی کو دونوں چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑے کہ غم آ جائے تب بھی اللہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے، خوشی آ جائے تب بھی کس کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر دل کے اندر نہیں بھلانا۔ یہ دو سبق ملتے ہیں ہمیں کہ جب جس کے ساتھ محبت لگ جائے تو اس کی محبت کا تقدس یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جس وقت وہ محبوب چیز جدا ہوتی ہے تو اس کا غم بھی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا ایک پیغمبر گزرا ہے، برگزیدہ پیغمبر، اللہ نے ان کو تقریباً 10-11 بیٹے دیے ہیں۔ 11 بیٹوں کے اندر ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف علیہ السلام تھا، جس کا نام کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ 11 بیٹوں کے ساتھ اتنا محبت نہیں ہے جتنا محبت کس کے ساتھ ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنا محبت کہ یعقوب علیہ السلام اپنے محبوب بیٹے کو 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور کرنے کے لیے تیار۔ باقی بیٹے جو تھے ان کے دل کے اندر یہ حسد پیدا ہو گیا کہ ہم بھی تو آخر یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ اتنی پیار نہیں ہے، اور یوسف کو ہر وقت گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر آنکھوں رکھ دیتے ہیں، ان کے چہرے پر بوسہ دیتے ہیں، پیار اور محبت اور شفقت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسیس کرتے رہتے ہیں، پر ہمارے ساتھ اتنی تعلق کیوں نہ ہے؟ کیوں نہ ہو کہ اس یوسف کو ابے سے جدا کر دیں۔ حتیٰ کہ خلاصہ کلام کا کہ یوسف علیہ السلام کو جنگل کے اندر لے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور وہ جدا ہو گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر اعتماد نہ آیا اور بیٹے مکمل قسمیں اٹھا کے تسلیاں دے کے اپنی صفائی کر کے واپس جاتے ہیں۔ اللہ ان کے واپس جانے کا تذکرہ کرتے ہیں اور جو دل یعقوب کے اندر بات گزری اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آ کے اپنے باپ کو تسلی دلاسا دیتے ہیں کہ ابا جان نحن عصبۃ، ہم تو بہت بڑی جماعت والے بندے تھے، افراد تھے، بڑی قوت والے تھے، لیکن سلیل نامراد بھیڑیے نے ایسا حملہ کیا کہ ہمیں سنبھلنے بھی نہ دیا۔ وجہ بقمیصہ بدم کذب، اللہ فرماتے وہ قمیص بھی ساتھ لے آئے یوسف کا کہ دیکھو خون لگا ہوا ہے، اس کو بھیڑیے نے جب اس کو پھاڑا تھا، اس کو اٹھایا تھا تو اس کا قمیص رہ گیا اور یوسف کا خون اس کو لگ گیا۔ حضرت یعقوب کو یہ ساری باتیں بنا کے چونکہ منصوبہ بنایا ہوا تھا، اسی منصوبے کے مطابق ساری باتیں آگے پیچھے کرتے ہیں، پر یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر جو تیر لگنے تھے وہ تو لگ گئے۔ یعقوب علیہ السلام اندر اندر سے رو رہے ہیں اور بیٹوں کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ بیٹے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے باپ کو تسلی ہو گئی ہے، لیکن جس وقت وہ پھر کے واپس جانے لگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جس وقت وہ اپنے باپ کے سامنے سے دور ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے دور ہونے لگتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کے دل سے ایک آواز نکلی۔ کہاں سے آواز نکلی؟
دل کی گہرائیوں سے ایک آواز نکلتی ہے، اللہ اسی کی اس آواز کو ٹیپ ریکارڈ کے اندر بند کر کے محمد رسول اللہ کی امت کے لیے خزانہ تیار کر دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، او افسوس یوسف کی جدائی پر، یوسف علیہ السلام کے الوداع پر جو مجھے آج افسوس اور دکھ لگایا، آج تک مجھے یہ افسوس دنیا میں کبھی پہنچا۔ یا اسفا علی یوسف، اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے، ان کی جدائی اور الوداع کو یاد کر کے یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، اور رو رو کے اپنے دل کے اندر آنسو بہا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی بارش شروع ہو جاتی ہے، دل رو رو کے پریشان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روتے ہیں اس الوداع یوسف کے اوپر، اللہ اوپر سے کہتے ہیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے اس الوداع کی جدائی پر رو پڑے، اتنے رو پڑے کہ روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، حضرت یوسف کی جدائی یعقوب کے آنکھوں کا نور لٹ کے لے گئی، اتنا روتے ہیں کہ رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ چلتے چلتے ایک اور سہارا بنیامین تھا، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت بنیامین کو بھی ادھر لے گئے مصر کے اندر غلہ لینے کے بہانے، وہاں بادشاہ نے اس کو قید کر لیا۔ جب وہ قید ہو جاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے واپس آتے ہیں، ابا جان یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا تھا، لیکن آپ کا بیٹا بنیامین چوری کے کیس میں پکڑا گیا، اس لیے اب تو دونوں سے بات ختم ہو گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر پہلے ہجر کا تیر لگا ہوا تھا، لیکن جب دوسرا تیر لگتا ہے تو پہلے زخم بھی تازے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں او میرے بیٹے میں تمہیں خط لکھ دیتا ہوں، یہ خط مصر کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ کہ ایک روتا ہوا باپ، مظلوم باپ جس کا پہلے بھی بیٹا گم ہو گیا ہے جنگلات کے اندر، پتہ نہیں وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، میں اس کی جدائی میں گھر میں رو رو کے نبینا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرے یوسف کا کیا حال ہوگا۔ اس بادشاہ کو اللہ کا نام دے کے میرا خط دے دو، میرا خط دے کے اس کو جواب لے کے جلدی آؤ کہ اللہ کا نام مان۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے کہ یوسف کا پہلے جدا ہو گیا ہے، اب بنیامین بھی جدا ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا۔ جب وہ خط لے کے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بادشاہ پر باپ کو پتہ، اس وقت یوسف علیہ السلام ساری مصیبتوں سے نکل کے تخت بادشاہی کے اوپر موجزن تھا، اس وقت اللہ پاک نے عزت اور شان کا مقام دیا ہوا تھا۔ خط ملتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو واپس لانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو واپس تو نہیں کرتے پر اپنے وجود کا کرتا اتار کے دیتے ہیں کہ کس کو دے آؤ، میرے ابے جان کو دے دو۔ کرتا مصر سے چلتا ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، او میرے بیٹے میریاں بیٹیاں، او میرے پوتے میریاں پوتیاں، میری بات سن لو، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے جو یوسف کئی عرصہ پہلے سے گم ہو گئی ہے، آج اس یوسف کی عطر و پھلیل کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اگر تمہیں مجھے بہتا ہوا نہ کہنا شروع کر دو، یوں نہ کہو کہ
کہ آپ بوڑھے ہو گئے ابا جان، اب تو ایسی باتیں کرتے ہیں یوسف کہاں ملتا ہے، کتنا عرصہ بیت چکا، اب تو یوسف کا بال ملنا بھی مشکل ہے، اب بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ بیٹے آگے کہتے ہیں کالو تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ او ابا جان ہمیں تیرے رب کی قسم ہے، اگر تو یوسف کی یاد اسی طرح دل میں رکھ کے جیتا رہا تو ہمیں خطرہ لگتا ہے کہ تیری ہڈیوں کے اندر مرض لگ جائے گی، یا یوسف کو یاد کرتے کرتے تیری موت کا وقت آ جائے گا، تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن یوسف کا ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ خط جس وقت دے رہے تھے بیٹوں کو کہ چلو میرے بیٹے بنیامین کو چھڑا کے لے آؤ، لیکن پترو جب اسے رستے تو گزرو نا تو جنگل والے پاسے تھوڑی نظر کر لئیو متا میرا یوسف پھر پیا ہوگے کسی پاسے نظر پہ وجے تو اس نو بھی نال لے آؤ۔ جب بیٹوں کو باپ یہ بات کہتا ہے، بیٹے تعجب کے اندر آ کے باپ کے آگے بولتے ہیں کہ ابا جان اب بھی یوسف کی یاد تیرے دل کے اندر تازہ ہے، کئی سال گزر چکے ہیں، اب یوسف کا ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ آگے پتا ہے باپ کیا جواب دیتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے تمہیں پتا نہیں جو بات میں جانتا ہوں آپ کو علم۔ بیٹے اور تعجب میں ہو جاتے ہیں کہ ابا جان آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میرے بیٹے میرے دل کی جتنی غم والی داستان ہے آج تک میں نے یوسف کی داستان کسی دنیا کے بندے کو نہیں سنائی۔ میرے دل والے آنسو جب اندر گرتے رہے، خدا کی قسم ہے لوگوں میں نے یوسف والے غم اور جدائی والے دن ایسے گزارے ہیں کہ اپنے آنسو باہر نہیں آنے دیے، بلکہ باہر والے آنسو کو میں اندر دل کے اندر گراتا رہا۔ اثر یہ ہوا کہ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور میں نبینا ہو گیا ہوں، لیکن ایک بات کا یقین مجھے ضرور ہے کہ میں نے اپنی ساری داستان اپنے اللہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یوسف کے ساتھ ضرور ملائے گا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام جدا ہو گیا ہے، لیکن دوستو بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے، موت ہے زندہ۔ اتنا یقین میرے دل میں او آخ دن ابا جان اگر اتنا یقین تیرے دل دے اندر موجود ہے تو پھر رونے دی کیڑی ضرورت ہے، آنسو بہانے دی کیڑی ضرورت ہے؟ رو رو کے تیری بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اگر تینوں علم موجود نہیں، تیرے کول کل موجود نہیں کہ یوسف علیہ السلام ٹھیک ہے میرے کول جدا ہے لیکن ہے تو زندہ سلامت، اگر یہ بات تیرے دل کے اندر ہے، اگر یہ علم تیرے پاس موجود ہے تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ مجھے اس بات کا علم تو اللہ کی جانب سے ہوا ہے کہ میرا یوسف مرا نہیں، ابھی تک زندہ سلامت موجود ہے، لیکن میں روتا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں یہ الوداعی کتنی دیر تک میرے پاس رہے گی، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یوسف مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں، یعنی آدمی کو رونا اس بات پر آتا ہے کہ رمضان تو چلا گیا، رمضان تو دوبارہ آئے گا، پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، جمعۃ الوداع تو آئے گا، پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اور لوگوں یوسف تو میرا زندہ ہے لیکن مجھے اپنا یقین نہیں ہے کہ میرے زندگی کے کتنے سانس موجود ہے۔ میرے دل کی تڑپ یہ ہے، میں اپنے اللہ سے آرزو کرتا ہوں کہ اللہ زندگی میں مجھے ایک بار یوسف ضرور ملا دینا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جدا ہو جائے پھر آدمی تڑپ رکھے کہ اللہ وہ چیز دوبارہ مجھے۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک رسول رمضان سے کئی مہینے پہلے کہتے کہ اللہ
میری زندگی کو اتنا لمبا کر دینا کہ رمضان والی برکت کو حاصل کر لو۔ اس لیے یوسف علیہ السلام جدا ہو جاتے ہیں، اپنے طور پر وہ مصیبتوں کے اندر جکڑے جاتے ہیں۔ کنویں والی مصیبت بھی یوسف کے اوپر آئی، منڈیوں کے اندر بکنے والی مصیبت بھی یوسف کے اوپر آئی۔ منڈی سے واپس جاتے ہیں آگے عزیز مصر کے گھر، وہاں ان کے گھر پلتے سنبھلتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ جوانی کے بعد اس یوسف علیہ السلام کو پالنے والی زلیخا نے جب حملہ کیا تھا، گناہ کی دعوت دی تھی، اس وقت یوسف پر مصیبت آئی ہے، یوسف کے ذمے بدنامی لگی ہے، یہ بھی مصیبت۔ کنویں میں ڈالا جانا یہ بھی مصیبت، کنویں سے نکل کے منڈی میں جانا مصیبت، منڈی سے نکل کے عزیز مصر کے گھر کے اندر غلام بن کے رہنا یہ بھی مصیبت، زلیخا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانا یہ بھی مصیبت، حتیٰ کہ اس ظالمہ عورت کے ہاتھ سے حملے کی بھیڑ چڑھ جانا یہ بھی مصیبت۔ اور اس ظالم نے گناہ کا ارادہ تو خود کیا تھا لیکن متھے لا دیتا ہے میرے یوسف پیغمبر دے، متھے کے میں لائے ارادہ اپنا غلطی کا، بدنام یوسف کو کر دیا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام تو اس حال کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ بدنامی بھی متھے لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام اس بدنامی دی وجہ دے نال جیلوں میں چلے آ گیا ہے۔ کتنے چلے آ گئے؟ 11 سال توڑی قید کٹیے یوسف علیہ السلام نے صرف بدنامی دے سر دے اٹھے، حالانکہ حقیقت بھی کوئی نہیں، یوسف دے دل دے اندر گناہ دا ارادہ بھی کوئی نہیں، لیکن لوگوں نے بدنام کیتا ہے۔ اس بدنامی دی وجہ دے نال یوسف علیہ السلام آدن اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ مینو جیل دیا کوٹھیاں تا قبول لیکن تیرے خلاف قدم اٹھاونا میں یوسف نو قبول۔ یوسف علیہ السلام جیل کو قبول کرتے ہیں لیکن زلیخا کی بدماشی والی حرکت کو قبول نہیں کرتے، اس لیے یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹری میں بند ہو کے رو رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں رو رہا ہے۔ اتنی باتیں ہو جاتی ہیں تب یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹری میں وہ اپنے الوداع پر روتا ہے، یوسف اپنے الوداع پر، باپ یوسف اپنے الوداع پر رو کے کہتا ہے اللہ میں روتا اس لیے ہوں، مجھے یقین تو ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے، یقین اس لیے ہے کہ بچپن میں اسے خواب آیا تھا، خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ سورج اور چاند بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں، 11 ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف کو اللہ دنیا کے اندر جب تک نبوت کا تاج نہیں پہنائے گا اس وقت تک موت اس پر، یقین اس لیے ہے میرے بیٹے کہ اس پر موت تب آئے گی جس وقت دنیا کے اندر دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کا کیا ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اس وقت کے بعد نبوت اور رسالت کا زمانہ گزر جائے گا، پھر موت آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یوسف زندہ ہے لیکن روتا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں اس الوداع کے بعد مجھے ملنا بھی نصیب ہوتا ہے یا پہلے چلا جاؤں گا۔ وہ اپنے طور پر روتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹڑی کے اندر بیٹھ کے رو کے کہتا ہے آکے رو پردیسی رب اپنے نو وہاں تیریاں بے پروایاں تو جھولی باپ دی سنی کیتی نالے پائے نیان جدائیاں اے رن مرید ن رنا پیچھے میری جان تے بھنڈیاں لائیاں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے جیل کی کوٹھڑی میں بند کیا تھا وہ رن مرید تھا بادشاہ۔ وہ بادشاہ کون تھا؟ اپنی زلیخا کی بات پر یقین کر کے یوسف صدیق کے اوپر معصوم پیغمبر کے اوپر الزام لگا کے اپنی عزت کو بچانے کے لیے جیل میں بند کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ لوگوں کو کہ جڑی زلیخا ہے تب بی بی ہے وہ کون ہے؟ وہ بی بی پاک ہے کہ یوسف علیہ السلام داغدار ہے، اس وقت جیل دے اندر بند کیتا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام رو کے جیل دی کوٹھڑی دے اندر اللہ دے سامنے دعا پہ کر دینے اللہ اے رن مرید رنا پیتے میری جان تے بھنڈیاں لائیاں
اس واسطے اللہ شہر ظلم دا بازار بھریا نالے کر دن آن تباہیاں مسافراں دا کوئی متر نہ بندا تھوڑے دن شہید گواہیاں آل یعقوب دی زانی ہوے اے گلا سمجھ نہ آیا عصمت میری قابو رکھے چلے داغ نہ لگے سایاں اے میرا اللہ رن مریدوں نے تو میرے ساتھ بہت بڑا برا حال کیا ہے مجھے بدنام کیا ہے لیکن اللہ آل یعقوب کی ہو بیٹا یعقوب کا ہو یعقوب تیرا خلیل ہو یعقوب تیرا عزیز ہو یعقوب تیرا پیغمبر ہو یعقوب تیرا رسول ہو اور رسول کا بیٹا یوسف ہو جس کو تو نے حسن بھی دیا جمال بھی دیا کمال بھی دیا وقت بھی دیا اقبال بھی دیا یہ ساری صفات رکھ کے پھر بھی یعقوب کی آل زنا کرے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی اس واسطے میرا اللہ میری عصمت نو تو قابو رکھی لوگوں تو مینو داغدار کیتا ہے پر تیری نظر دے اندر تو میرے سے کوئی داغ دھبا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں جدائی پر غم بھی زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ چلتے چلتے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے 4 بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں سارے بولو کتنی بیٹیاں تھیں آپ کو کچھ لوگ کہیں گے کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں صرف ایک حضرت فاطمہ 3 بیٹیوں کا تذکرہ وہ لوگ نہیں کرتے حالانکہ پیغمبر کی بیٹیاں بھی 4 اور بیٹے بھی 4 پیغمبر کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ محبت تھی کس کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور 4 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم اللہ کے پاک رسول کا بیٹا ہے 4 بیٹوں میں سے زیادہ محبوب بیٹا چلتے چلتے حضرت ابراہیم کی عمر 17 مہینے ہو جاتی ہے کتنے 17 مہینے ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے لے کے گود کے اندر بوسے بھی دیتے ہیں بوسوں کنار کر کے رحمت اور شفقت کی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں چلتے چلتے تقدیر نے آ کے پھیرے مارے نے قضا کا چکر لگ گئے تھے حضرت ابراہیم بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہو ان کے بخار شدید لگ گئی ہے اس شدید بخار دے اندر حضرت ابراہیم معصوم بچے دی اکھاں آسمان والے پاسے ہو گئی نے اور بچے دی ہچکی ہو شروع ہو گئی ہے اس بخار دی شدت دی وجہ دے نال سانس رک رک کے پہ آندا ہے کدے ساہ چل جاندا ہے تے کدے رک جاندا ہے آسمان والے پاسے نظراں اٹھ جاندیاں اللہ کے پاک رسول اپنے معصوم بیٹے ابراہیم خلیل کو اپنی گود کے اندر بٹھا کے اپنی گود کے اندر سلا کے شفقت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پیار اور ان کی نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم کی ہچکی لگی ہوئی ہے سانس رکتا اور چلتا جا رہا ہے آنسو کے ساتھ آنسو رواں دواں سیل دواں ہو رہے ہیں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس حال کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے پاک رسول کے آنسو بھی بے ساختہ نکل جاتے ہیں نیرے رواں شروع ہو جاتے ہیں سیلے رواں شروع ہو جاتا ہے رحمت کا سمندر جوش کے اندر آ جاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی اس وقت نزدیک بیٹھا ہوا تھا اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے کہ اپنے بیٹے کی جدائی پر اللہ کے رسول کے آنسو تھمتے نہیں ہے رکتے نہیں ہے اس وقت وہ کہتا ہے ولا انت یا رسول اللہ دے پاک رسول تساں دا تا اے حال نہیں ہونا چاہیے کہ تساں لوگاں نو آکھدے ہو کہ مصیبت آوے تے صبر کر لیا کرو خود تسی رو رہے ہو اکھاں وچوں آنسو رکدے نہیں پے اے کی وجہ ہے اللہ دے پاک رسول فرماندے انھا رحمت بن اوفا او عبد الرحمن بن اوفا گل اے کہ جڑے آنسو میرے پہ ڈگدے نے اللہ دی رحمت ہے
یہ اللہ دی کہ ہے اللہ نے جیڑی دل وچ اولاد دی محبت والدین دے دلاں وچ پائی ہے اے اس محبت دا تقاضا ہے کہ جدوں اولاد پیدا ہوندی ہے تے حد تو زیادہ خوشی ہوندی ہے، جدوں اولاد جدا ہو جاوے تے اس دن غم بھی زیادہ ہوندا ہے۔ اس وقت انھا رحمت، یہ اللہ کی رحمت کے آنسو گر رہے ہیں۔ او میرا ساتھی گھبرا نہیں، یہ میری شریعت میں حرام اور ناجائز۔ اگر اس فرد غم کے اندر کسی کی آنکھ روتی ہے، اشک بار ہوتی ہے، تو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا میری شریعت میں ناجائز۔ میری شریعت میں یہ بات ناجائز ہے کہ جس پر مصیبت ہے من ضرب الحدود وشق الجیوب لیس منا، جس آدمی نے مصیبت کے وقت اپنا سر پر پیٹنا شروع کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، اپنی سینہ کو بھی کرتا ہے، زنجیر کو بھی کرتا ہے، اپنے وجود پر چھریاں لگاتا ہے، لو لہان کرتا ہے، ایسا آدمی مصیبت کے وقت اگر یہ بات کرتا ہے لیس منا، اس کا اور میرا تعلق وہ میری امت میں نہیں ہے۔ جو مصیبت کے وقت آنسو کا آ جانا یہ انسان کے بس سے بات باہر ہے، اس لیے اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں زبان سے بھی کوئی غلط جملہ نہ نکلے اور ہاتھ سے بھی کوئی غلط حرکت نہ ہو، دل روتا رہے، آنکھیں روتی رہے، تو اس میں اللہ کے ہاں کوئی پرسش۔ اس لیے حضرت ابراہیم اسی حال کے اندر گود نبی کے اندر روح پرواز کر گئی۔ کیا کر گئی؟ روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کے پاک رسول نے جب اپنی بیٹے کی میت والی حالت کو دیکھا، اس وقت اللہ کے رسول سے رہا نہ گیا۔ اللہ کے رسول اور زیادہ مغموم ہو جاتے ہیں، اس مغمومی کے عالم کے اندر اپنے میت بیٹے کو گود میں بٹھا کے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اپنے بیٹے کی میت کو گود میں رکھ کے کہتے ہیں العین تدمع، میری آنکھیں تیری الوداع میں روتی رہیں گی، میری آنکھیں روتی رہیں گی، والقلب یحزن، میرا دل بھی آنسو کے خون کے آنسو روتا رہے گا، میری آنکھوں کے اندر بھی آنسو کی برسات رہے گی، پر میرا بیٹا ولا نقول الا ما یرضی ربنا، پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولوں گا جس جملے سے میرا رب ناراض ہوتا ہو، بلکہ وہ جملہ بولوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ غم کے وقت آدمی یہ جملہ بولے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غم کے وقت آدمی اگر یہ جملہ بولے تو اللہ کریم اس کے غم کو بھی ثواب میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میرا بیٹا تیری جدائی کے اندر میری آنکھیں تو رو سکتی ہیں، تیری جدائی میں میرا دل غمگین ہو سکتا ہے، تیری جدائی کے اندر میری زبان کے اندر سکون اور حرکت ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا تیری جدائی ایسی ہے کہ مجھے بھولنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول کے دل کے اندر اتنا محبت ہے کہ جدائی کے اندر رو رہے ہیں، رونے کے اندر اللہ کے پاک رسول اتنے مغموم ہوتے ہیں کہ مغمومی کی اور پریشانی کی حالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ پاک نے مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ جس وقت کسی کے اوپر موت آ جائے، موت والا الوداع آ جائے، اس الوداع کو نبی کے بس کی بات بھی نہیں کہ روک لے۔ محبت تو زیادہ ہے پر جانے والی چیز کو کوئی آدمی روک سکتا ہو؟ آج رمضان ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے، ہمارے دست و دراز ختم ہو گئے ہیں، ہماری دست درازی
سے دور ہو گیا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے پر ہم رمضان کو روک نہیں سکتے، جمعے کے مبارک گھڑیاں ختم ہو رہی ہے، برکت والی ساتیں ختم ہو رہی ہے، لیکن ہم ان مبارک گھڑیوں کو روک نہیں سکتے۔ جس چیز کو اللہ لے جائے اسے دنیا کی طاقت روک۔ نبی کے بیٹے کا روح اسرائیل لے گیا، لیکن نبی اپنے بیٹے کی روح کو واپس اگر واپس لا سکتے تو پھر رونے کی ضرورت۔ اگر ہمارے بس کے اندر ہوتا کہ ہم رمضان کو روک لیتے تو خدا کی قسم ہم رمضان کو اپنی زندگی میں جانے نہ دیتے کہ ہماری زندگی میں سارا رمضان ہی رمضان ہو۔ ایسا ارادہ ہے تو سنا بھی یا چھڑا میں کل ہی ہے اس ارادے میں تو صحیح نہ لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جانے والی ہوتی ہے اس کو لے جانے والا اللہ، لے جانے والا کون؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کسی چیز کو لے جائے تو اس کو چھڑانے والا کوئی او گوڑے نال پیاریا پیار پائے نال جان دا کسے چھڈاونا نہیں، ایویں وید حکیم نو تول دے دن مرن دا کسے بتاونا نہیں، گول گول کے دین دا لگ پڑیاں جاندی روح نو کسے اٹکاونا نہیں، تو پوچھدا پھرے پا دیاں پنڈتاں تو دن مرن دا کسے بدلاونا نہیں۔ جو قانون اللہ بناتا ہے اس قانون کے آگے ہاتھ جوڑ کے منظور تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے آگے جبر نہیں ہو سکتا، زور اور طاقت نہیں چل سکتی۔ جتنا بھی محبوب چیز ہو اللہ نے اس میں الوداع رکھ دیا ہے کہ جب الوداع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ تیرے دل میں اس کی کتنی محبت تھی، تیرے دل کے اندر کتنا پیار تھا۔ اللہ کے پاک رسول کو بیٹوں کے اندر ابراہیم زیادہ پیارا ہے اور بیٹیوں کے اندر حضرت فاطمہ زیادہ پیاری ہے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کی جدائی کا وقت آتا ہے، الوداع کا وقت آتا ہے، اللہ کے پاک رسول نے پیار سے فاطمہ کو پالا، محبت سے فاطمہ کو پالا، لیکن حضرت علی کے ساتھ جب نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی عائشہ سے کہتے ہیں یا عائشہ، باقی ازواج کو بھی کہتے ہیں او عائشہ، او میمونہ، او سودا، او زینب، فلاں 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 میری بیوی، میری زوجہ، میری فاطمہ کی رخصتی کا ٹائم آ گیا ہے، الوداع کا ٹائم آ گیا ہے۔ کیونکہ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے جگر گوشے کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو اس ٹائم بھی جدائی کا ٹائم، اس ٹائم بھی کی ہونا ہے جب اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے کسی بندے کے حوالے کرتا ہے، نکاح کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس وقت بھی انسان کی جدائی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ باپ کو پتہ ہوتا ہے یا جدا ہونے والی بیٹی کو پتہ ہے کہ کتنی درمیان میں فاصلے آ گئے، کتنی جدائیاں آ گئی، کتنا بڑا الوداع آ گیا، کتنی بڑا افسوسناک واقعہ آ گیا کہ آج میں اس گھر کے اندر 30 سال پلتی سنبھلتی رہی، لیکن آج میرے الوداع کا ٹائم بھی آ گیا ہے۔ جتنی محبت ہے لیکن باپ کو ایک دن الوداع کا دن دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے پاک رسول کا الوداع ہوتا ہے، حضرت فاطمہ کو جب جدا کر رہے ہیں، امی عائشہ سے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ اتنا پیار کر کے اس کو اماں خدیجہ یاد نہ آ جائے، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ کی شادی سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ آج اگر فاطمہ کو امی خدیجہ یاد آ گئی تو پھر فاطمہ کا رونا میں بھی نہیں روک سکتا، اس لیے ایسا نظام بنا کہ اس کی تیاری کی ماں خدیجہ یاد کیوں؟ خدیجہ الکبریٰ اپنی زندگی دے اندر یہ افسوس کرتی رہی ہے کہ اللہ پتہ نہیں میری زندگی دے کتنے سانس میں کتنے دن زندہ رہنا ہے، پتہ نہیں میں اپنی فاطمہ دا جہیز بھی بنا سکنا ہے کہ کوئی نہ، اس فاطمہ دی رخصتی دے اندر میں بھی شامل ہونا ہے یا موت نے پہلے الوداع پا دینے نے۔ حضرت خدیجہ بھی رو رو کے افسوس کی حالت دے اندر زندگی گزار گئی ہے۔ اس وقت فاطمہ نو اگر وہ ماں یاد آ گئی
خدیجہ یاد آ گئی تے پھر فاطمہ دا رونا بند نہیں ہونا. حضرت عائشہ نے بھی تیاری کرائی, باقی ازواج نے بھی تیاری کرائی, حتیٰ کہ جب عین رخصتی دا ٹائم ہویا برات آئی حضرت علی دی لون واسطے. اس ٹائم حضرت فاطمہ دے سامنے حضرت ام ایمن آئی تیاری کراون واسطے. حضرت فاطمہ دے سامنے کھلو کے لفظ دے منہ چ نکل گیا ہے کاش اگر اج خدیجہ ہویا اپنی سکی بیٹی نو اپنے ہاتھاں دے نال رخصت کریا تے کتنا مزہ آویا. حضرت فاطمہ نے جدوں حضرت فاطمہ دی ماں ام ایمن نے جدوں گل کیتی ہے اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال کھلوتے ہوئے نے. حضرت خدیجہ دا نام سن کے بھی اللہ دے پاک رسول دے صبر تے تحمل تے صبر دے بندھن سارے ٹوٹ گئے, انتظاروں قطار رو پوندے. فبکا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے رسول رو پڑتے ہیں. رونے کی حالت کے اندر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے فقال خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ صدقتنی وَأَرْزَقتنی وَآنَنِي عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ بِمَا لَهَا. او لوگو خدیجہ تو وہ خدیجہ تھی کہ اس جیسی خدیجہ کہاں ملے. فقال خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ, خدیجہ جیسی کوئی عورت مجھے نظر نہیں آتی, وہ کہاں مل سکتی ہے. آج تو وہ رخصت ہو گئی ہے, وہ تو اللہ کے ہاں جنات فردوس کے اندر چلی گئی ہے. اس لیے حضرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو کے کہتے ہیں کہ خدیجہ کی جدائی مجھے اب بھی دل کے اندر یاد تازہ ہے کہ وہ خدیجہ تھی جس نے میرے اوپر جان کی قربانی دی, وہ خدیجہ جس نے پورا مال قربان کیا اور میری تعاون کیا, میری نصرت کی. وہ خدیجہ تھی جب میں غار سے روتا ہوا آیا اور میری خدیجہ نے مجھے کملی اوڑھ کے مجھے سلا دیا اور تسلی دی کہ محمد تو سچا ہے, برحق ہے, اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے, ڈرنے کی ضرورت. خدیجہ تو وہ ہے جس نے قلب نبوت کو تسلی دی تھی. اس لیے آج خدیجہ جیسی عورت. حضرت فاطمہ نے گل سنی, حالانکہ رخصتی دا ٹائم ہے. حضرت فاطمہ گھر دے کو کونے دے اندر جا کے تے رونا شروع کر دیندی ہے, حتیٰ کہ اتنا روئیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا دوپٹہ سارا آنسو دے نال بھیج گیا تے سج گیا ہے. حضرت فاطمہ کہندی ہے کہ اج میری اما خدیجہ ہویا, اج میری تیاری کراویا, اج مینوں جہیز دیویا, اج مینوں علی دے گھر روانہ کریا. اس جیسا مقام تا کسے دا نہیں ہو سکدا. حضرت عائشہ نے کمی تا نہیں کی تھی, باقی ازواج نے تیاری کمی تا نہیں کی تھی, پر ماں علی سیٹ تک کوئی پور کر سکتا. جو ماں کرتی ہے اپنی بیٹی کے لیے وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اور ماں کو پتا ہوتا ہے اپنی بیٹی کی جدائی کا, یا اس بیٹی کو پتا ہوتا ہے جو سسرال کے گھر جانے والی ہوتی ہے کہ ماں کی محبت کے کتنے گلدستے والے پھول ہوتے ہیں, کتنے پیار ہوتے ہیں جو ماں دے سکتی ہے پیار. وہ دوسری سوتیلی ماں کے دل میں وہ محبت قدرتی طور پر وہ پیار قائم نہیں ہو سکتا. اللہ دے پاک رسول نے حضرت فاطمہ نو جنہ کونے دے اندر روندا ہویا ویکھیا, اللہ دے رسول کو رہا نہیں گیا. اللہ دے پاک رسول چلے گئے فاطمہ دے کول, جا کے انہوں اٹھا کے اپنے سینے دے نال چلانے نے, سینے نال لا کے تسلی دیندے نے, فاطمہ یا فاطمہ ان اللہ غنی وانتم فقراء. میری بیٹی فاطمہ, میں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں. جس ماں کی خاطر تو رو رہی ہے, جس کی الوداع اور جدائی تمہیں یاد آ رہی ہے, میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہمارا اللہ جو مشکل کشا ہے وہ بے نیاز ہے. وہ کون ہے؟ ان اللہ غنی وانتم الفقراء. ہم سارے اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج. اللہ نے فیصلہ کر دیا تیری ماں کو جدا کرنے کا, اور اللہ کے فیصلے جدائی والے کو میں محمد بھی خدیجہ لا کے ملا سکتا. اس لیے اپنی فاطمہ بیٹی کو سینے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دلاسا دے کے کہتے ہیں انی اعیذھا بک وذریتھا
من الشیطان الرجیم۔ او بیٹی جا تو اللہ کے حوالے، آج علی کے گھر کا تو نے زینت بننی ہے، علی کے گھر کے اندر تو نے بستر بچھانا ہے، آج میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تیری اولاد کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جو اللہ تمہیں اولاد دے گا وہ بھی اللہ کی پناہ میں، اور تو بھی جتنی زندگی کے ساتھ گزارے تو بھی اللہ کی تویز ہو کے دے نہ دے آپ کو نا تویز کے دے نہ دے ہونن یہ جڑے گلے چ لٹکانے والے ہونن اے تعویذ اے نہیں ہوندے، اے تا ہونن گلے دا مصیبت تے گلوان۔ اس واسطے انہاں تعویذاں دی گل کوئی نہیں۔ حضرت نبی کریم نے اس تعویذ کا ذکر کیتا ہے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، جا میری بیٹی تو بھی اللہ کے حوالے، تیری جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کس کے حوالے؟ زبان سے لفظ کہا ہے، لکھ کے دیا انج نہیں جو دو چار کاغذ لے آئے ہوئے تے اتنی گٹھا بنا کے دیتا ہوئے اے ڈولے وچ بند چھوڑ تے اے ایتھے لٹکا چھوڑ تے اے گھر دے فلانے کوڑے تے پور چھوڑ تے برکتاں ہی برکتاں۔ اللہ دے رسول نے اے کام کیتا، اے کام کس کیتا ہے؟ پیسے بٹورن والے ملا نے، جن تنخواہ نہیں ملی تو اس آکے چلو اتنے ہی گزارا کر لو، تنخواہ تو تھوڑی ہے چونکہ حلال دی چیز تے گزارا ہوندا کوئی نہیں، تھوڑا جہا یہی نال ملاؤ تے برکت واسطے کام آخر بات 3000 نال کتنے پوری پہنی ہے، یہ نال تھوڑا جہا پھوکا پھاکی والا کام کر دے تو کام ساڈا پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے اپنی بیٹی نے رخصت کیتا ہے، بیٹی نے رخصت الوداع دے ٹائم، او ٹائم بھی بڑا المناک بڑا دردناک تے جدا محمد پاک اپنی بیٹی کو خود جدا ہو گئے، او ٹائم بھی بڑا عجیب و غریب، حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول ایک دن فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے کہتے ہیں میری بیٹی بات سن، اپنی بیٹی کے کان کے اندر ایک بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ساروں قطار رونا شروع ہو جاتی ہے، اتنا روئی کہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ دوسری بار بلا کے دوسرے کان میں ایک بات کرتے ہیں تو پھر اچانک ہنسنا شروع ہو جاتی ہے۔ امی عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، فوراً بول کے کہتے ہیں یا فاطمہ ذرا مجھے تو بتلا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کیا چیز بتلائی ہے، آپ کو کیا چیز بتلائی ہے کہ آپ پہلے رونا شروع کر دیا، بعد میں بات بتلائی تو ہنسنا شروع کر دیا۔ امی فاطمہ کہتی ہے امی جان اللہ کے پاک رسول نے پہلے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ او میری محبوبہ بیٹی، او میری مطلوبہ بیٹی، او میری مقصودہ بیٹی، او میرے جگر دا گوشہ بیٹی، سن لے آج میں محمد کا چہرہ خوب دیکھ لے، رج کے دیکھ لے، سیرو کے دیکھ لے، پتہ نہیں کل تینوں یہ چہرہ میرا نصیب ہوے دیکھنا کہ نہ ہوے، اج میرے نال تو رج کے گلاں بھی کر لے، رج کے میرا چہرہ بھی دیکھ لے، کل یہ منظر ہوگا کہ میں ہوں گا پر تو ہوگی میں نہیں ہوں گا، کل یہ منظر ہوگا کہ مدینہ ہوگا مدینے والا نہیں ہوگا، کل یہ منظر ہوگا کہ مسجد نبوی ہوگی پر مسجد نبوی کا امام نہیں ہوگا، کل یہ منظر ہوگا مصلی ہوگا مصلی کا وارث نہیں ہوگا، کل یہ ہوگا کہ بیٹی فاطمہ موجود ہوگی پر ابا محمد موجود۔ وہ وقت جب آئے گا تو میری بیٹی اس سے پہلے مجھے جتنا دیکھنا چاہتی ہے دیکھ لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول نے اپنے الوداع کا مجھے بتایا تو مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ میں رو پڑی، اور دوسری بار جب مجھے بلایا تو بلا کے کہتے ہیں میری بیٹی جتنا تینوں الوداع کا دکھ ہونا ہے اتنا تینوں اللہ پاک نے سکھ بھی دینا ہے۔ وہ کیویں سکھ دینا ہے کہ دن قیامت دے جدوں تیری تے میری ملاقات ہونی ہے، وہ ملاقات بڑی دور دی گل ہے، لیکن اللہ پاک نے جڑا فیصلہ کیتا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں دنیا تو چلیا جاؤں، سب تو پہلے میری موت تو بعد میرے نال اگر ملاقات اللہ نے کراونی ہے تو میری بیٹی فاطمہ دی کراونی ہے۔ سب تو پہلے ملاقات میری کس نال ہو سی؟ بیٹی فاطمہ دے نال میری ملاقات ہونی ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ کہندی ہے جدو اللہ دے رسول نے الوداع دا آکھیا تے میں رو رو کے ہٹ گئی ہاں، تے جدو اپنے الوداع دی گل ختم کیتی ہے کہ الوداع تو بعد تیری میری ملاقات بھی ہونی ہے، تے تاں میرے دل وچ بندے نو تسلی ہوندی ہے نا کہ اج بھی جمعۃ الوداع ہے تے انشاءاللہ زندگی رہ گئی تے اگے بھی
الوداع آسی تے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت فاطمہ ہی مطمئن ہو گئی ہے کہ آج چلو الوداع ہے تو کل اللہ پاک ساری ملاقات بھی. حالانکہ اللہ کے رسول دفن کتنے ہوئے پتا ہے کہڑے شہر دفن ہوئے کوئی پتہ نہیں. ہاں سارے بھولے بھالے انسان بیٹھے ہو نا. آج نوی گل سنیے پہلے سنی شہر مدینہ دے اندر دفن ہوئے اللہ دے پاک رسول دی بیٹی فاطمہ ہی اتنے رہندی ہے جسے اللہ دے رسول دفن ہوئے نے. لیکن الوداع اتنا دور ہے الوداع کہ حضرت فاطمہ دی ملاقات اتنے قیامت والے دن بہشت بری ہو سکتی ہے مدینے میں ہو سکتی. مدینے چ ملاقات ہوئے ہاں تو پھر روون کی ضرورت اگر انج ہوئے ہاں کہ اللہ دے رسول آخر میری فاطمہ بیٹی جدا تینوں لوڑ پوے میری قبر تے آویں سلام چا کری میں تینوں جواب دے کے تسلی چا دیتا اے گل کیتی کہ آخر جو تیری میری ملاقات کتنے ہو سی اگے ہی ملاقات ہو سی. حضرت فاطمہ دی موت 6 مہینے تو بعد وفات ہو گئی. اللہ دے رسول دے فوت ہونے تو بعد کتنے مہینے 6 مہینے گزرن تے حضرت فاطمہ دی وفات ہو گئی ہے. وفات تو بعد روح اللہ دے پاک پیغمبر دا جتھے اعلی علیین وچ موجود ہے اللہ حضرت فاطمہ دے روح نو بھی اتھے ملاقات کرا دی. کتنے ملاقات کرائیے روح نال ملاقات ہو دی ہے جسم نال. جسم تے حضرت فاطمہ دا جنت البقیع دے اندر دفن ہو گیا. اللہ دے پاک رسول دا روضہ مقدس دے اندر جسم دفن ہو گیا. ان جسم دی ملاقات نہیں ملاقات کس چیز دی ہونی ہے روح دی. اگر جسم دی ملاقات ہوئے ہے نا کہ حضرت علی اجنا کہنا مالی مررت علی القبور مسلما مالی مررت علی القبور مسلما علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی. او لوگو جس دن اللہ دے پاک رسول اساں کولوں جدا ہو گئے نے جدائی تو بعد میری ملاقات انہاں دے نال نہیں ہو سکی. میں سارے جنت البقیع والے قبرستان دیاں زیارتاں کردا رہ گیا ساریاں قبراں تے پھیرے ماردا رہ گیا ساریاں قبراں تے چکر ماردا رہ گیا کہ شاید میری ملاقات ہو ونجے. لیکن لوگوں سن لو میری ملاقات دنیا تے کسے نال نہیں ہوئی. جتنے بھی فوت ہو گئے نے مالی مررت علی القبور مسلما علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی. ساریاں قبراں تے گیا حتیٰ تے روضے تے بھی حاضری دتی لیکن مینوں جواب جدو جواب نہیں آیا اس دن میرے بندھن ٹوٹ گئے. جدو جواب نہیں آیا تسلی نہیں آئی اطمینان نہیں آیا مینوں پتہ لگ گیا کہ ہن انہاں دے تے میرے درمیان جڑیاں جدائیاں ہو گئی نے میرے تے جب تک موت نہ آوے اس ٹائم تک ملاقات ممکن کوئی نہیں. اس واسطے اللہ دے پاک رسول سے جدائی آئی ہے. حضرت فاطمہ دا بڑا حال ہوئے عجیب و غریب حال دے اندر حضرت فاطمہ نے ٹائم پاس کیتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اوتے وفات ہوئی ہے صحابہ دا تے اے عالم ہو گیا ہے. اللہ دے پاک رسول دا وجود مبارک 3 دہاڑے توڑی مدینہ طیبہ دے اندر موجود رہ گیا ہے. دفن کرنے دی کسے دے اندر طاقت کوئی نہیں سکت کوئی نہیں ہمت کوئی نہیں. سارے چونکہ پریشانی دے عالم دے اندر آخر کہ یار کون جرت کرے اللہ دے پاک رسول نو زمین دے اندر دفن کرن دی. اتنا ساڈا دل کوئی نہیں کہ اپنے دلاں دے پتھر رکھ کے محمد نو وجود پاک نو زمین تے رکھ کے تے اوتے مٹی پاو ساڈے دل پھٹ ونجنے نے. اس پریشانی دے عالم دے اندر اللہ دے پاک رسول دا وجود مبارک 3 دہاڑے توڑی مدینہ طیبہ دے اندر موجود رہ گیا ہے. 3 دہاڑے تو بعد دفن دا پروگرام ہوئے. جدو دفن پہ کر دینے امی عائشہ صدیقہ اس دن صحابہ نو آخری کھڑی ہے اطابت انفسکم انتاسو ونا رسول اللہ تو یا او میرے بیٹے مینو شک لگتا ہے کہ تساں دل دے بڑے مضبوط ہو گئے ہو جو محمد پاک دے وجود نو دفن کر کے تساں تے مٹی پا دیتی ہے تے تساں دے دلاں نو کچھ بھی نہیں ہویا. تسی اجے بھی زندہ موجود ہو زندہ سلامت موجود ہو. میرا دل تا نہیں کردا جو میں اپنی اکھاں دے نال حال ویکھا پر کیا کرائے قانون کہے بنائے اللہ بنایا جو نبی تے موت آوے تا دفن زمین وچ ولی تے موت آوے دفن زمین وچ غوث تے موت آوے دفن زمین وچ کتب تے موت آوے دفن زمین وچ. اس وقت جتنا بھی اعلیٰ تے اولا تے اتقا تے عرفا افضل تے اکمل تے اجمل حسین جمیل ساری چیزاں آ ونجن لیکن جدوں موت آونی ہے موت تو بعد کتھے دفن ہونا ہے. یہ فرق ہو سکتا ہے کہ نبی نو زمین دفن نہ کرو تو باقی لوگوں
کر دے کوئی آپ سکتا ہے یہ گل؟ اللہ دے پاک رسول ہی کچی قبر دفن تے عام مومن بھی کچی قبر کے اندر دفن. کیوں؟ اللہ نے قانون سارے واسطے برابر بنایا ہے کہ جس طرح ولی تے موت آونی ہے اسی طرح نبی تے بھی موت آونی ہے. پر اے موت جیڑی ہے اے بندے تے درمیان الوداع ہے. بندے کے درمیان کیا ہے؟ کتنی بڑا سخت الوداع ہے. اللہ دے پاک رسول دے اوتے جدوں موت آئی ہے اس الوداع دے اندر صحابہ کرام دا اے حال ہو گیا ہے کہ ایک بندے نے اطلاع کی نے کہ جنگل دے اندر وہ بکریاں کھلا چرا رہا ہے, پہاڑوں دے اندر بکریاں چرا رہا ہے. کسے بندے نے جا کے اطلاع دیتی ہے او یار تو بکریاں پہ چراندا ہے, جس نبی دا تو کلمہ پڑھدا ہے, جس نبی تے درود و سلام پڑھدا ہے, جس پیغمبر دی سنت تے عمل کردا ہے, جس پیغمبر دی سیرت تے صورت تے عمل کردا ہے, جس پیغمبر دی پاکیزگی تے عمل کردا ہے, جس پیغمبر دی حقیقت طریقہ دے عمل کردا ہے, اور جس نبی دے چہرے نو ویکھ کے تساں زندہ رہندے ہو, جس نبی دے چہرے نو ویکھ کے اپنے دلاں نو سکون تے اطمینان دلاندے ہو. اللہ دی قسم ہے جو فوت ہو گئے نی مدینے دے اندر دفن ہو گئے نی انہاں نو اتنے دہاڑے گزر گئے او تے یار مینوں تا پتہ کوئی نہیں, حتیٰ کہ جدوں اطلاع ملی ہے کہ وہ فوت بھی ہو گئے تے دفن بھی ہو گئے. دفن بھی صحابی دا یہ حال ہوا ہے کہ صحابی اسے پہاڑ دے اوتے کھلوتا ہے, پہاڑ دے اوتے کھلو کے اپنی اکھاں دے اوتے دوویں ہاتھ چا رکھدا ہے, اکھاں دے ہاتھ رکھ کے اکھاں نو دبا لیندا ہے. دبانے تو بعد آندا اللہ میں اکھاں نال مدینے نہیں جاونا چاہندا, اگر میں اکھاں دے نال مدینے جاواں اگا مینوں محمد عظیم تیرا نظر نہ آوے تے میرا مدینے وچ جاون دا فائدہ کوئی نہیں. اللہ میری اکھاں لے لے تا چنگی گل ہے, مدینے چ ونجا تا مینوں اندھیرا نظر آوے, اگر میری اکھاں ہویا تے محمد نہ ہویا تا بھی اندھیرا ہونا ہے, اس کو پہلے اندھیرا ہو گئے تا چنگی گل ہے. کیوں حضرت انس کہندے نے اللہ دے پاک رسول جدا مدینے دے اندر آئے سن اندھیرا ہوئی تے روشنی ہو گئی ہے, تے جدا موت آئی ہے روشنی ہوئی تے اندھیرا ہو گیا ہے. اتنا فرق محسوس ہویا ہے. اس وقت حضرت انس بھی اس مقام دے تے پہنچیا دے نے اقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا ویلتا لیتنی لم اولدی. او لوگو محمد پاک دی موت تو بعد انہاں دے الوداع تو بعد اجے بھی میں مدینے وچ رہواں, خدم تو اشرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تو نہیں میں خادم رہ گیا, 10 سال تو نہیں میں خدمتاں کرتا رہ گیا. حسن و جمال بھی دیکھن, بڑے کمال بھی دیکھن, بڑے اقبال بھی دیکھن, معجزے بھی دیکھن, امامت بھی دیکھی, کرامت بھی دیکھی, ولایت عنایت ہدایت کا شرافت بھی دیکھی, ساری چیزاں میری اکھاں دے سامنے گزرے نے. اج وہ فوت ہو گئے نے, اج میں مدینے دے اندر آواں تے گل مینوں برداشت نہیں ہوندی. اقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا ویلتا لیتنی لم اولدی. اس جمن نالوں میں پہلے دا موت عالم وچ جا چکا ہواں تا چنگی گل نہیں, لیکن اپنی زندگی دے اندر اے الوداع میں کدے بھی نہ ویکھا جڑے الوداع میری زندگی دے اندر میرے کولوں برداشت بھی نہیں ہوندے. اس وقت صحابی کہندا یا رسول اے اللہ سیاں میرے نال اے جدوں الوداع لیا ہے ہن مدینے دے اندر ان اکھاں دے نال میں نہیں جاونا چاہندا. صحابی نے رو کے چیخ ماری ہے, اللہ نو درخواست دیتی ہے اکھاں تو ہاتھ ہٹا من تے نبی نے ہن اکھاں تو ہاتھ ہٹایا تے بنائی ختم ہی. چونکہ دعا کی کہ اللہ یہ اکھاں رہ گیا تے مدینے دے اندر میں گیا تے میرے کول او جدائیاں تے الوداع برداشت. کتنا الوداع سخت ہوئے یہ تو انہوں کو پوچھو جنہ دے دل وچ کوئی چیز محبوب ہوے. کوئی چیز کیا ہوے؟ اج ساڈے کول رمضان جا رہا ہے لیکن ساڈے دل وچ غم, جمعۃ الوداع جا رہے ہیں غم کوئی نہیں بلکہ خوشی خوشی دے اندر مارے جا رہے ہیں کہ یار کدوں عید دا چند نظر آسی, اس کو جان چھٹی تے ساڈا کام چلتی. اساں تا انہاں خوشیاں دے اندر وقت پہ گزار دے, ساڈی وقت شاپنگ دے اندر پہ گزردا ہے. اج مارکیٹاں بھریاں گئیاں نے, عورتاں بھی مارکیٹاں دے اندر, مرد بھی مارکیٹاں دے اندر, ہر بندہ قیمتی لمحات نو خرید و فروخت دے اندر گزار کے جا رہا ہے. کوئی قدر کوئی نہیں, کوئی قیمت کوئی نہیں, کوئی قدر قیمت کوئی نہیں. اگر قدر قیمت نہ ہوے تے بندہ پھلاں نو بھی اپنے پیراں تلے رون دیندا تے احساس
قدر فلاں دی بل بل جانے جڑی وچ باغاں دے راندی قدر فلاں دی اے گد کی جانے مردے کھاون والی او قدر نبی دی اے کی جانے دنیا دار کمینہ قدر نبی دی جانن والے ستن نال شہر مدینے قدر پیغمبر کی اگر دل کے اندر ہو محبت پیغمبر کی دل کے اندر ہو محبت رمضان کی دل کے اندر ہو محبت لیلۃ القدر کی دل کے اندر ہو تو آدمی ایسا کام رمضان کے ساتھ نہیں کرتا ایسا سلوک قرآن کے ساتھ نہیں کرتا ایسا سلوک نبی کے ساتھ نہیں کرتا یہ ایسا سلوک وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت کا قطرہ موجود. صحابہ کے دل کے اندر دیکھو محبت کتنا موجزن ہے. حضرت بلال نام سنا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول کے اوپر جب موت آ گئی وفات ہو گئی حالانکہ ان کی زندگی کے اندر میں اذانیں دیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اذان دینے کی ڈیوٹی میری تھی. مؤذن رسول حضرت بلال وہ کہتے ہیں کہ جب میں اذان دیتا اللہ کے رسول میری آنکھوں کے سامنے ہوتے جس وقت میں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ جس سے میں ایک جملے بولدا می لوگوں اپنے اکھاں دے نال زبان نال محمد دا نام لینا می اکھاں نال محمد دا چہرہ ویکھدا می اتنا سرور اتنا مینوں مزہ ہے اتنا لطف نشان ایسی زندگی پہ گزرتی ہے. محمد دا حسن بھی نصیب پیا ہوندا ہے محفل بھی نصیب پی ہوندی ہے مجلس بھی نصیب پی ہوندی ہے اذاناں بھی دیندے ہیں نمازاں بھی انہاں دی ابتدا وچ پڑھدے ہیں حتیٰ تے کھانا تے پینا تے رہنا تے سہنا جنگ و جدال مزاج معراج یہ ساری چیزیں ہماری ملتی جلتی رہ گئی ہیں. لیکن آج موقع یہ آ گیا اللہ کے رسول جب فوت ہو جاتے ہیں ان کی موت کے بعد حضرت بلال نے جب پہلی اذان دی تھی کیا دیا تھا؟ پہلی اذان دینے حضرت بلال کہ دن کے جو ہی میں اذان دینے واسطے تیار ہویا تو شروع کر دیتی اللہ اکبر آخدا آیا تو جدو اس لفظ دے تے پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ میں جدو زبان لفظ بولے نے اکھا کھولی تے میرے محمد دا چہرہ نظر نہیں آیا. الوداع دی وجہ دے نال او تا قبر وچ دفن ہو چکے میں اذاناں دے اندر نہ نا کھلا لینا نہیں تے نال یا تے چہرے دے اندر مینوں حساسیت تے بچاچت نظر نہیں آئی میرے دل سے اطمینان تے خوشی نظر نہیں آئی. حضرت بلال کہندے اے لفظ کہ میرے کول اذان پوری نہیں ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ دا لفظ زبان ہی نکلے تے حضرت بلال بے ہوش ہو کے گر گئے. جو ہی بے ہوش ہو کے گرن صحابہ جلدی جلدی جا کے حضرت بلال نو اٹھانے کچھ دن کئی الحال او بلال او مؤذن رسول تینو کہ ہو گیا اذان دیا گر کیوں گیا بے ہوش ہو کے. حضرت بلال کہندے اج مینوں منظر نظر نہیں پیاندا اج مینوں حسن و جمال دا پیکر نظر نہیں پیاندا حسن مجسم نظر نہیں آندا شرف مجسم نظر نہیں آندا عدل مخفف نظر نہیں آندا ہادی رہبر مینوں نظر نہیں آندا رحمت کائنات میں نظر نہیں آندا رحمت للعالمین میں نظر نہیں آندا سیرت دا دل دادا میں نظر نہیں آندا سورت دا دل دادا میں نظر نہیں آندا. اس وقت میں بے ہوش ہو کے گر گیا جو مینوں چہرہ نبی دا نظر نہیں آیا. اور میں اج تو بعد لوگوں اذان مدینے دے اندر دیونی کوئی نہیں خود مدینے دے اندر رہنا کوئی نہیں. حضرت بلال اسے ٹائم نستے نے جنگلاں نے پاسے رخ کیتا ہے حتیٰ کہ حضرت بلال ساری رات پیدل چلتے رہ گئے. رات ختم ہوئی ہے انہاں دا سفر بھی ختم ہو گیا ہے. حضرت بلال نبی دے الوداع نو برداشت نہ کر دیا ہویا شہر مدینے دا بھی چھوڑ کے چلے گئے. حتیٰ کہ حضرت بلال کہنے گزر دیا کئی سال دا عرصہ گزریا ہے سال گزر گیا ہے. سال تو بعد دوسرا سال شروع ہوا ہے تے دوسرے سال دے اندر مینوں خواب آئی ایک رات کہ آئیے ایک رات خواب دے اندر ویکھدا جو میری اگے دے نال الوداع ہوئی سی او دے نال ملاقات ہو گئی.
اللہ دے پاک رسول دے نال جو ہی ملاقات ہوندی ہے خواب دی حالت دے اندر اللہ دے رسول دے واہ بلالا تیریاں یاریاں تو قربان جاواں جدوں میں مدینے دے اندر ہوندا نہیں اس ٹائم لوگ تینوں میرے کولوں جدا کرن واسطے تیرے سینے دے تے پتھر بھی کٹدے ہن تیرے گلے دے اندر رسیاں پا کے بازاراں دے اندر بھی تینوں گھسیٹدے ہن پھر تیرے کولوں پوچھدے ہن کہ ہن دس محمد کولوں جدا ہوندا ہے تے نہیں ہوندا جان پیاری یا محمد پیار ہے تو کہنا ہے جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ محمد کے جاہو جمال دیں گے یہ ساری چیزیں قبول ہے او مشرکین مکہ میری جان دے ذرے ذرے کر دو لیکن میں محمد کو جدائی برداشت نہیں کرتا انہاں نال الوداع نہیں کہندا ساری کائنات دے ذرے ذرے نال الوداع ہونے دا برداشت ہے پر اللہ دے رسول دا الوداع مینوں برداشت حضرت بلال نو کہنے ایک زمانہ تیری یاری دا او ہے کہ میرے بغیر تو رہ نہ سکدا وے میں بھی مدینے دے اندر تے تو بھی مدینے دے اندر میں بھی مکے دے اندر تے تو بھی مکے دے اندر او یاری تیری کتھے چلی گئی ہے اج میرے اوتے موت آ گئی ہے تے تو میرا شہر بھی چھوڑ کے چلے آ گئی ہے یاری دا مزہ تے نہ آیا حضرت بلال کہنے صبح میری اکھ کھلی ہے تے اسے ٹائم میں نسنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ نسدیاں خواب دی حالت تو بیدار ہوئے مینو رات پوری سفر دے اندر لگ گئی ہے جدو رات ساری لگی ہے مدینے وچ مسجد نبوی وچ داخل ہویا تے تہجد دا ٹائم ہے کیڑا ٹائم ہے تہجد دے ٹائم دے اندر مسجد نبوی دے اندر میں داخل ہویا اگا ویکھا تے دروازے دے اندر حسنین بیٹھے ہوئے نے کریمین بیٹھے ہوئے نے شہزادے بیٹھے ہوئے نے محمد نواسے بیٹھے ہوئے نے او بیٹھے نے جنہاں دے حسن جمال چوں پتہ لگدا ہے کہ محمد دی جھلک انہاں دے چہرے دے اندر محمد دی رحمت انہاں دے چہرے دے اندر پیغمبر دی صورت دی چمک انہاں دے چہرے دے اندر میرے نبی دی سیرت دا کرشمہ بھی حسین دے اندر میرے نبی دی صورت دا رونق نبی دے چہرے دی وہ حضرت حسین وچ نظر آوے حضرت حسن دے اندر نظر آوے کیونکہ حضرت حسن دی حضرت حسین دی محمد پاک دے نال چہرے دے اندر تھوڑی بہتی مشابہت ہوندی ہے لوگاں نوں شک پیندا ہے کہ یار ملدے جلدے چہرے نے انہاں دا چہرہ نبی دے نال تھوڑا بہتا ضرور ٹاپے کھاندا ہے اس واسطے حضرت بلال کہندے میں جو ہی مدینے وچ داخل ہویا تے حضرت حسنین کریمین مسجد نبوی دے اندر خوش ہو گئے او چاچا جی تسی تے چلے گئے تو اج کیویں واپس آ گئے ہو حضرت بلال کہنے میں انہاں دی گلاں سن کے خوش ہو گیا او کہنے کہ چاچا جی اج تیرے کولوں اذان ضرور سننی ہے کیونکہ 2 سال دا عرصہ گزر گیا ہے اذان بلالی دی آواز کوئی نہیں آئی اذان رہ گئی رسم اذا باقی رہ گئی رسم اذا باقی روح بلالی نہیں رہ گئی رسم اذا باقی روح بلالی نہیں فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی او بلالا اذان تاسی سندے رہ گئے پر جڑا تیری اذان سانو مزہ آندا ہے اج تونی اذان سانو مزہ نہیں دیتی اج تو ضرور اذان دے سے حضرت بلال کہندے حسنین کریمین تا او بندے ہیں جنہاں نوں صحابہ کرام کہندے ہیں کہ تو منبر دے قریب آون حسن او حسین تو منبر دے قریب آون اتا سارے تینوں تک لواں تاکہ محمد دی یاد ساڈے دلاں وچ تازہ ہو ونجے او حسن جمال دا نقشہ ساڈے دل دے اندر تازہ ہو جاوے انہاں جے گل کیتی ہے کہ تو اذان دیونی ہے اس وقت میں انہاں دی گل نہیں ٹالی انہاں دا دل نہیں دکھایا کیوں اللہ دے رسول آدھن او فاطمہ اگر حسین دے روون دی آواز تیرے گھر وچ آوے میرا دل دکھ ویندا ہے اگر حسن دے گھر وچ حسن دی آواز تیرے گھر وچ روون دی آوے میرا دل دکھ ویندا ہے اس وقت حسن تے حسین دی آواز روون دی آوے تے دل دکھ ویندا ہے اگر میں انہاں دی گل نہ مننا تے پھر انہاں دا دل دکھ ویسی تے جے حسن تے حسین نو دکھایا اس محمد نانے نو دکھا دیتا اس وقت انہاں دی گل من کے میں اذان شروع کر دیتی ہے کہ شروع کیتا ہے اذان شروع اس تسلی نال کیتی ہے کہ حسن تے حسین تسی میرے سامنے کھلوتے رہو تے میں کہہ دیساں اذان دیساں تاکہ وہ نقشہ میرے پیغمبر دا میرے سامنے آ جاوے اور اس نقشے نو رکھ کے اذان تا پوری کرتا ورنہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو اگے ٹپن دی طاقت کوئی نہیں اتھے گر کے بہوش ہوئے تھا حتیٰ کہ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدہ اذان شروع کی ہے مدینے میں کوہرام مچ گیا ہے کہ 2 سال توڑی جڑی آزان دی آواز ساڈے کنا تے نہیں آئی، اج آزان دی آواز واپس پہ آندی ہے۔ او جڑا مؤذن اللہ دے رسول دی زندگی دے اندر آزاناں دیندا سی، اج او آزان دی آواز پہ آندی ہے۔ سارے لوگ اپنے گھراں وچ بستر چھوڑ کے، اپنے گھراں نو چھوڑ کے، سارے عورتاں تے مرد تے بچے تے بوڑھے تے جوان نس پیندے نے، گھراں وچ نکل کے گلیاں بھریاں گئیاں مدینے دیاں، کوہرام مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ لوگاں نے پوچھا خیر خیر کہڑے پاسے جا رہے ہو، کیوں نستے جا رہے ہو؟ انہاں کہ یار اس واسطے نستے جا رہے ہیں کہ جڑے مؤذن نے رسول پاک دی وفات تو بعد چلیا گیا سی، 2 سال تو نہیں مدینے میں اس قدم نہیں رکھیا، اج دی اذان پہ آندی ہے، سانو شک پہ گیا ہے جو اذان دیون والا مؤذن آ گیا ہے، متا امام بھی نال آیا ہوئے، جا کے امام نو بھی ویکھ لوا تے مؤذن نو بھی ویکھ لوا۔ انہاں کہ نہیں مؤذن آئے پر امام جڑے گھر وچ گیا ہے اس گھر تو واپس نہیں آونا، اس امام نال ملاقات قیامت تو پہلے، جڑا مر ونجے او دے نال قیامت تو پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تے جڑی الوداع دنیا میں ہوئے، دنیا والی الوداع رمضان دی ہوئے، جمعۃ الوداع دی ہوئے یا کسی اور چیز دی، اس الوداع تو بعد دوسری ملاقات دی توقع ہوندی ہے۔ تو لیکن جڑی موت والی الوداع ہے اے اگر آ جاوے اس تو بعد توقع کہ ہے کہ کدو ملاقات ہوتی؟ قیامت والے دن۔ اس واسطے اللہ پاک کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مینوں اور تہانوں رمضان المبارک دی صحیح قدر کرنے دی توفیق دے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور میں تو تھک گیا تو تسی میرے خیال پتہ نہیں تھکتے ہو یا نہیں تھکتے، تو بس کر دو۔ ہاں کتنے منٹ لاوا؟ ہاں 10 منٹ لاوا؟ چلو یار کہ یاد کرو تھی آپ مولوی نو آخیا آئی تو گل نہ مننی تھی، چلو تصا میری گل نہیں منتے میں تو من لوا، یہ جناب ہو جی اسی نہیں منتے تو یہ نہیں منتے پھر برابر ہی ہو گئے۔ اللہ کے پاک رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی دا پتہ کوئی نہیں نا، اس واسطے مینوں بھی اپنی الوداع ذرا قریب بھی لگتی ہے کیونکہ فرشتہ جو ہے نا ہر پاسے پھرنا پہ نا تھوڑے علاقے پھیرا پائے، اس واسطے زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اس زندگی دے بارے اعلان کر دیں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ او لوگو اذا جاء اجلهم، جب کسی کا اجل آ جائے گا، جب کسی کی موت کا ٹائم مقرر کیا ہوا آ جائے گا، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وہ قانون اللہ کا موت والا اور الوداع والا ایسا قانون ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ 1 منٹ مہلت دے دے، مہلت نہیں ملے گی۔ کوئی کہے کہ 1 منٹ میرا بڑھ جائے تب بھی بڑھانے والا قانون نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میرا 1 منٹ کم ہو جائے کم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس الوداع والے قانون کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، اس لیے آدمی کو قدر ہی کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ جو اوقات آ جائے ان اوقات کو قیمتی سمجھتے ہوئے آدمی ان کی قدر و قیمت کے اندر زندگی گزار دے۔ کیوں؟ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہے، پتہ نہیں ہے کہ کل ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ الوداع تو چلا جائے گا، شاید اس کے ساتھ میری بھی الوداع نہ ہو جائے، آپ کی بھی الوداع نہ ہو جائے۔ اس لیے جو گھڑی نصیب ہو جائے، جو وقت نصیب ہو جائے، ہر رات کو آخری سمجھا کر، ہر دن کو آخری سمجھا کر، ہر نماز کو آخری سمجھا کر۔ کیوں؟ اللہ دے پاک رسول فرما دے ہونے میں تو موت نو اتنا اپنے قریب سمجھدا لوگو جدوں میں نماز پڑھانا سجے پاسے سلام پھیرا تے مینوں یہ یقین نہیں ہوندا کہ مینوں موت دوے پاسے سلام بھی پھیرن دے لیے کہ کوئی نہ۔ اس وقت اللہ دے رسول دے ہونے اکثروا ذکر ہادم اللذات
بعد او لوگو اس چیز نو زیادہ یاد کیتا کرو جڑی آ کے الوداعیاں پا دے، اس چیز نو زیادہ یاد کیتا کرو جڑی مزے تے ایس تواڈے ختم کر دے، لذت تواڈیاں مکاون والی چیز او موت ہے، موت نو زیادہ یاد کیتا کرو، موت نو کیتا کرو۔ یہ دہاڑے بہت قیمتی ہے، اس واسطے یہ دہاڑے اگر سارے کو ضائع ہو گئے تو شاید سانو دوبارہ نہ مل سکے، ہو سکتے کتنے قیمتی ہیں۔ اللہ دے پاک رسول فرمانے کہ اے راتاں جنہاں نصیب ہون آخری شہریاں، اللہ ان راتاں دے اندر خود اعلان کر دین کہ آؤ میرے کو گناہ دی حالت جدو گناہ لے کے آسو، جدو صبح ہوتی تو تواڈے جسم تے کوئی گناہ نہیں ہونا، تواڈے جسم تے کوئی گناہ نہیں ہونا، کوئی غلطی نہیں ہونی، حتیٰ کہ اللہ فرمانے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کریم فرمانے وہ رات تو اتنی بڑی قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ کون؟ اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل فی قبقبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد او قائم او قائد یذکر اللہ۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں جبریل امین و صراط اترتے ہیں تو ملائکہ کی جماعت لے کے آتے ہیں اور بیت اللہ کے اندر اتر جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس جھنڈے کو بیت اللہ کے اندر گاڑ دیتے ہیں اور فرشتوں کی جماعتوں کو اتار دیتے ہیں۔ اتارنے کے بعد ان کو کہتے ہیں فانتشروا فی الارض، او فرشتے ہو زمین کے اندر پھیل جاؤ، پورے روئے زمین کے اوپر فرشتے پھیل جاتے ہیں اور فرشتوں کو مناظر دکھایا جاتا ہے لیلۃ القدر والا کہ اس رات کے اندر کتنی بڑی مناظر اللہ نے دکھائے ہیں۔ اللہ کریم کے فرشتے وہ اتر کے مناظر دیکھنے کے لیے روئے زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس لیلۃ القدر والی رات کے اندر کوئی آدمی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی آدمی سجدے میں ہے، رکوع کے اندر ہے، تسبیح کے اندر ہے، تلاوت کے اندر ہے، نوافل کے اندر ہے، جس حال کے اندر آدمی لیلۃ القدر والی رات کے اندر جاگتا ہوا فرشتوں کو نظر آتا ہے۔ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو فرشتے بھی بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ، اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی اپنے مردوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے بزرگوں کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے تو فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ کوئی رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی زاری اور قطاری کے اندر دعائیں مانگتا ہے، وہ فرشتے بھی ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ساری رات یہ منظر رہتا ہے کہ فرشتے ان کی دعاؤں میں شامل، ان کی نمازوں میں شامل، نوافل میں شامل، تلاوت میں شامل، ذکر میں شامل، شکر میں شامل، حتیٰ کہ فرشتے ایک ایک بندے کی حال کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی رو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی سو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی لیٹ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہر حال کے اندر بندے کی رپورٹ لے کے حتیٰ مطلع الفجر، جو ہی فجر ہوتی ہے تو فرشتے یہ ساری رپورٹ لپیٹ کے کاغذوں کے اندر بند کر کے سید الملائکہ جبریل امین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جبریل امین کو ساری رپورٹ سناتے ہیں، جبریل امین ان کو لے کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے دنیا میں، بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ ان سے کیوں پوچھتا ہے؟ جو ایک موقع تھا اللہ کرے فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ آگے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اللہ ان شرارتیاں نو کیوں پیدا کردا ہے؟ اے زمین تے قتل و غارت کرسن، خون خرابہ کرسن، شر فساد کرسن. ان انساناں نو زمین تے پیدا نہ کر، اپنا خلیفہ پیدا نہ کر کے ضرورت ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تحمید بھی کرتے ہیں، تمجید بھی کرتے ہیں، تفرید بھی کرتے ہیں، تیری توحید کا ذکر بھی کرتے ہیں، تیری شان کا ذکر، تیرے مقام اور عفت اور بلندی کا ذکر. کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی؟ اللہ فرماتے انی اعلم ما لا تعلمون. او فرشتے ہو، جڑا کمال میں بندے وچ رکھیا ہے اس کمال نو میں جاندا، اس کمال نو میں ہی جانتا ہوں. آپ کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، کیا کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے؟ اس لیے اللہ لیلۃ القدر والی رات کے اندر تمام فرشتوں کو جبریل امین کے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ کل والا اعتراض تمہارا ختم ہو جائے. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مجھے حال بتاؤ. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ ہم نے تو بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، کسی کو بستر کے اوپر نہیں دیکھا، جس کو بھی دیکھا ہے تیرے دروازے پر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کوئی اپنی غلطیوں کو ختم کرانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تیری رحمت کا طلبگار، کوئی تیری برکت کا طلبگار، کوئی تیری مغفرت کا طلبگار، کوئی اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی ملکوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی زندوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی بیمار تو تیرے دروازے میں، کوئی صحت یاب تو تیرے دروازے میں، چھوٹا تو تیرے دروازے میں، بڑا تو تیرے دروازے میں. کوئی بندہ بستر ایسا نہیں دیکھا، جس نو بھی دیکھے ہے وہ تیرا ذکر پیا کرتا ہے، جس نو بھی دیکھے ہے جڑا اس رات ہی فلم کیا دیکھتا ہوئے اس جیسا ہی خبیث کوئی دنیا سے جمے ہے. اللہ کے فرشتے آنگن ویکھن واسطے کہ اللہ انہوں کی رپورٹ لے بجا اگو ایک کتے کا بچہ فلم کے اتنے بیٹھا ہوگی تو وہ رپورٹ کیا ہونی ہے، کہ ہونی آپ دسو نا. گھروں کے اندر ٹی ویاں رکھ دو نا تو عید والی رات کا سپیشل ڈرامہ لگتا ہے نا. اگر وہ ڈرامہ دیکھنے دیکھتا تیرے تے موت آ گئی، کتے کی موت تے تیری موت برابر ہے. اس کو اور میں تیروں کے آخا آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان کو چھوڑو، اگلی زندگی کے اللہ کے سامنے توبہ کر کے ضمانت دے دو کہ اللہ آج کے بعد جتنی یہ لعنت والے کام ہیں ان کو تیری رضا کی خاطر ہم چھوڑ رہے ہیں. آج وعدہ ہے کہ نہیں؟ ایک اور وعدہ کرا لو اے جڑا 24 گھنٹے اس طرح پھیر دو اس دن کی توبہ کر دو. جدہ ہی ویکھنا چھلے ہوئے آلو بیٹھے، سال پورا رمضان نو گزر گیا، جڑے چہرے کل اسی طرح آج بھی اسی طرح ہیں. اس واسطے اج میرے خیال ہے بھی وعدہ کر چھوڑو کہ اللہ اج تو بعد اے کم غلطی والا سارے کول ہونا پتہ نہیں سانو اے راتاں نصیب ہوون کہ نہ ہوون، زندگی وفا کرے نہ کرے. اج تو بعد اے چہرہ اسی اس طرح بڑا تھا جس طرح تیرے محمد دے چہرے تے وال سجدے سن، اج ساڈا چہرہ بھی انہیں سج کے آونا ہے. عید نماز پڑھن آؤ تو تواڈے چہرے تے رونا پونی چاہیے تاکہ پتہ لگے جو سارے مرد عید پڑھن رہے زنانی وچ کوئی نہیں. اس واسطے کیونکہ مرد دے اندر اللہ نے داڑھی دا کمال رکھا ہے، عورت دے اندر سر دے والا دا کمال رکھا ہے. عورت کی پہچان سر دے والا تو ہوندی ہے، اگر عورت اپنے والا دی کٹنگ کرا لے تو کتی معلوم ہوندی ہے. اگر مرد اپنے داڑھی میں سفید داڑھی میں اس طرح پھرا دے مرد خسرا معلوم ہوتا ہے. اس واسطے صفوں کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ مرد جڑے ہوئے وہ اگے کھلو ہوئے تو خسرے ہیں، پیچھے کھلو ہوئے. اور تو اگلی سات کھلونا چاہتے ہو کہ پچھلی ہے سارے دسو نا تو یار کوڑی گل ہی سوچ نہیں کرو. خیر اس واسطے فرشتے نازل ہوتے ہیں رپورٹ لینے کے لیے. اگر آج ہی ہماری رمضان میں رپورٹ اللہ کے دربار میں ایسی گئی تو خدا کی قسم وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری رپورٹ صحیح سلامت اس کے پاس پہنچے تاکہ ہمارا نتیجہ اچھا نکل آئے. اس واسطے فرشتے اللہ کے سامنے جا کے رپورٹ دے اللہ کی رحمت میں جو چاہے اللہ کریم کچھ دنوں فرشتے دسو کہ یہ جڑے بندے جنہوں تو سب میرے ذکر کے میں انہوں کتنا اجر دیوا کتنا ثواب دیوا. فرشتے آدھے اللہ اج تو جتنا اجر دے وہ تیرے اجر دے مستحق اج تیرے اجر تے ثواب دے مستحق جتنی رحمت